توحید اللہ کو ماننے کا نام نہیں. توحید اللہ کو ماننے کا نام. اگر ایک بندہ کہتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو اس سے بندہ مسلمان نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ تو مکے کے مشرک کا بھی تھا. قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. قرآن کہتا ہے زمین و آسمان سے روزیاں دینے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی ان سے پوچھئے، ابو جہل اور مکہ اینڈ کمپنی کے مشرک سے پوچھئے زمین و آسمان سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو نکالنے والا کون ہے؟ اور سارے کائنات کا مدبر اور سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَسَيَقُولُونَ یہ کون کہتا ہے؟ مشرک کہتا ہے. مشرک کہتا ہے روزی رساں کون ہے؟ مشرک کہتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھئے آسمانوں سے بارشیں نازل کرنے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو عالم الغیب جانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو اگر نہیں مانتے تھے تو اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے. اختلاف اس دن ہوا جس دن میرے نبی نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس دن اختلاف پیدا ہوا اور کیا کہا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا. مشرک کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ کو الہ مان لے اور ان سارے معبودوں کو، ان سارے حاجت رواؤں کو، ان سارے مشکل کشاؤں کو، یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم پکارتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ فلاں مرض کے لیے پہنچتا ہے، یہ فلاں مرض کے لیے پہنچتا ہے، یہ فلاں کے لیے پہنچتا ہے. ابھی بات مردے کی ہو رہی تھی، ابھی بات قبر کی ہو رہی تھی. میرے نبی کا جو مشن ہے اس مشن میں قبر کا کوئی مردہ بھی وہ کائنات میں حاجت روا نہیں ہو سکتا، اور شمس و قمر بھی حاجت روا نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے وہ بھی حاجت روا نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک بت کو پوجنے والا مشرک ہے، اسی طرح قبر کو پوجنے والا بھی مشرک ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ مشن کی بات ہے. اور ایک ہی بات کہتا ہوں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کہتے ہیں ہم ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو، سارے جنس و انس کو، سارے اولیاء کو، سارے انبیاء کو، سب کو ہم جمع کریں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ. ہائے توحیدیو، یہ مشرک آج جان چھڑاتا ہے. مولوی صاحب بڑا رونا رو رہے تھے. یہ کب چھوٹیں گے؟ وہاں بھی نہیں چھوٹ سکیں گے. اشرکوا مکانکم فزینا بینہم. اللہ کہتے ہیں ہمیں تقسیم کر دیں گے. ایک طرف
توحیدی ہوں گے، ایک طرف اولیاء کرام ہوں گے، ایک طرف اللہ کے چہتے برگزیدہ بندے ہوں گے، ایک طرف انبیاء کرام ہوں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اس دن حضرت علی بھی کہیں گے، حضرت حسین بھی کہیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی کہیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون ما کنتم ایانا تعبدون۔ تم کب آئے ہماری قبر پہ؟ کب نذرانہ چڑھایا؟ کب تم نے عرس منائے؟ کب تم نے ہمیں پکارا؟ کب ہم نے تمہیں کہا کہ ہم تمہارے حاجت روا ہیں؟ ہم نے کب کہا ہم سنتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہم حاجت روائی کرتے ہیں؟ قرآن تو صاف کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ انبیاء کا درس کیا تھا؟ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تعلمون الکتاب۔ ہمارے پاؤں کسی ریت کے ٹیلے پہ نہیں ہیں، ہماری بنیادیں اللہ کی پاک کلام قرآن مجید پہ ہیں، ہمارے عقائد کی بنیادیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ کیا ان انبیاء کرام نے تمہیں یہ درس دیا کہ تم ان کو حاجت روا سمجھو؟ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر ایامرکم بالکفر۔ یہ کفر کی بات ہے، اس پہ مناظرہ کائے گا، اس کے پہ مناظرہ کائے گا۔ آئیے پہلے اپنا عقیدہ وحدانیت کا ثابت کیجئے، تم الٹے لٹک جاؤ، اللہ کی توحید پہ تم اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ تم اپنا کردار پہ